السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبہ اور طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللغة العربية کے اس گھنٹے میں ہم لوگ دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها للدکتور فائد الرحیم، اس کتاب کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جس کے ابھی تک 2 جلدیں ختم ہو گئی ہیں اور تیسری جلد میں تیسرے والوں میں ہم لوگ ہیں۔ تو ہمارا درس چل رہا تھا پچھلی کلاس میں یا پچھلے حصے میں ہم پڑھ رہے تھے مبتدا خبر سے متعلق، مبتدا سے متعلق ہم نے یہ پڑھا کہ مبتدا کی اقسام کیا ہے نا۔ مبتدا اور خبر سے متعلق بات جب شروع ہوئی تو ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا کہ مبتدا کے اقسام کتنے ہیں۔ تو ہم نے یہ بتایا کہ مبتدا اس اسم کو کہا جاتا ہے جس سے جملہ شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اسم صریح بھی ہے اور مصدر مؤول بھی ہے۔ مصدر بھی دراصل اسم کے ہی انواع میں سے ایک قسم ہے۔ مصدر بھی اسم کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، جس کو ہم اسم جامد کہتے ہیں۔ اسم کے جو اقسام ہیں حروف کے لحاظ سے، اسم جامد ہے، اسم مشتق ہے اور اسم مصدر ہے۔ لیکن ایک مصدر صریح ہوتا ہے اور ایک مصدر مؤول ہوتا ہے۔ مصدر صریح اگر ہو تو اس کو ہم اسم ہی میں شمار کرتے ہیں، اسم صریح میں ہی شمار کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں آپ لوگ، میں لکھ رہا ہوں اسم کے انواع الاسم۔ انواع الاسم میں ایک قسم ہم لکھتے ہیں اسم جامد، اور ایک ہم لکھتے ہیں اسم مشتق، اور تیسری قسم ہم لکھتے ہیں اسم مصدر۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ فعل سے بنتا ہے نہ اس سے کوئی فعل بنتا ہے، اس اسم کو کہتے ہیں اسم الجامد۔ جیسے کرسی، قلم، اسی طرح آپ کوئی بھی چیز لے لیں، جیسے نہر، بحر، ایسے جو شجر، جی ہاں قلم بھی ہے اسم جامد میں۔ تو یہ سارے اسماء اسم جامد کہلاتے ہیں، ٹھیک۔ اسم مشتق کسے کہتے ہیں؟ اسم مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو فعل سے نکلتا ہے، فعل سے نکلتا ہے۔ جیسے مجلس کس فعل سے بنا ہے؟ اسم جلسہ یجلس، جلسہ سے۔ مسجد کس سے بنا؟ مسجد سجادہ سے، سجادہ بنا، سجادہ سے بنا۔ اسی طرح ہم اگر یہ بولیں ظالم کس سے بنا؟ ظلم۔ ناصر کس سے بنا؟ نصرہ، نصرہ سے۔ منصور ایک اسم ہے، کس سے بنا؟ نصرہ سے، یہ بھی نصرہ سے۔ تو یہ سارے جو اسماء بھی میں نے ذکر کیے اس کو اسماء مشتقہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ فعل سے بنتے ہیں، ٹھیک، مشتق ہے فعل سے۔ اور اس کے بعد ہے اسم مصدر۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جس سے فعل نکلتا ہے، اسم مصدر وہ اسم ہے جس سے فعل نکلتا ہے۔ جیسے خرجہ خروج سے نکلا، دخل دخول سے نکلا، عبد عبادت سے نکلا، اور سافر سفر سے نکلا، نصر نصر سے نکلا، سجدہ سجدہ سے نکلا۔ تو یہ اسم مصدر جس سے فعل نکلتا ہے، اور اس فعل سے اسم مشتق نکلتا ہے۔ یہ ایسے ہے، یہاں سے آپ یہ سمجھیں، اس سے نکلا فعل، پھر اس سے نکلا اسم مشتق، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصدر سے فعل نکلتا ہے، فعل سے اسم مشتق نکلتا ہے۔ تو یہ اب مصدر کو ہم اسم صریح میں ہی ذکر کریں گے، اسم صریح ہی بولیں گے، ٹھیک ہے۔ مشتق بھی اسم صریح ہے، جامد بھی اسم صریح ہے، یعنی واضح طور پر وہ اسم ہے۔ حتیٰ کہ ضمائر کو بھی
اس میں صریح کہیں گے ہم، حتیٰ کہ اسماء اشارہ کو بھی اس میں صریح کہیں گے، حتیٰ کہ اس میں استفہام کو بھی ہم اس میں صریح کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ سارے اسم کے جو اقسام ہے نا، اس میں استفہام ہے، اس میں ضمیر ہے، اس میں موصول ہے، اس میں اشارہ ہے، یہ اس میں علم ہے، یہ سارے کے سارے اسماء صریحہ میں شامل ہوتے ہیں. اسماء اس ایک ہو گیا اس میں صریح، اور اس کے بہت سارے اقسام جو بھی میں نے ذکر کیے. اور دوسری قسم ہے یہ مصدر مؤول. مصدر مؤول تو یہ دونوں بھی مبتدا بنتے ہیں اگر جملے کے شروع میں آ جائیں. ٹھیک ہے، یا پھر ایسے لکھ لیں اس کو نکال دیں، مبتدا بنتے ہیں اگر یہ جملے کے شروع میں آ جائیں. اور مصدر مؤول کیا ہوتا ہے یہ میں نے پچھلے ہفتے سمجھا دیا تھا پچھلی کلاس میں. تو یہ ہو گیا مبتدا کے متعلق کہ مبتدا اس میں صریح بھی ہوتا ہے اور مبتدا مصدر مؤول بھی ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ مبتدا اور خبر کے سلسلے میں، مبتدا کے متعلق ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، ہمیشہ. یہ ہم نے پڑھا تھا بچپن میں، ہے نا؟ جی شیخ. ہاں جی، ہم نے پڑھا تھا ہمیشہ. لیکن ابھی ہم بولیں گے ہمیشہ نہیں بولیں گے. آپ جس عمر میں پہنچ گئے نا، اب یہاں بولیں گے عموماً. ٹھیک ہے، یعنی اکثر مبتدا معرفہ ہوتا ہے. اور کچھ ایسے حالات ہیں جہاں، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر نکرہ، ہمیشہ نکرہ ہم نے پڑھا ہے. ہاں جی، خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلے اب یہاں پر آپ بولیں گے کہ اکثر خبر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے، خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے. چلے اب میں کیوں بول رہا ہوں مبتدا معرفہ ہوتا ہے خبر نکرہ ہوتی ہے، یہ تو آپ کو بچپن سے پتا ہے. آئیے میں آپ کو کچھ حالات ایسے بتاؤں یہاں پر جن حالات میں مبتدا نکرہ ہو جاتا ہے. مبتدا نکرہ ہو جاتا ہے. ٹھیک، وہ کون سے حالات ہیں؟ وہ کون سے حالات ہیں جس میں مبتدا نکرہ ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلی حالت ہے کہ اگر خبر شبہ جملہ ہو. شبہ جملہ ہو، خبر شبہ جملہ ہو. جیسے فی البیت ولد، یہ دیکھ، یہ مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. اور خبر چونکہ شبہ جملہ ہے، اب کیا مجھے واپس بتانا پڑے گا آپ لوگوں کو شبہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ بتانا؟ ہاں چلیں. تو فی البیت ولد، ایک صورت یہ تھی کہ اگر خبر شبہ جملہ ہو تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ مبتدا نکرہ ہوگا، ولد. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی دیکھ رہے ہیں جی. اسی طرح یہ شبہ جملہ میں ایک تو جار مجرور ہوتا ہے، اور شبہ جملہ میں ایک چیز ظرف بھی ہوتا ہے. جیسے تحت المکتب قلم، تحت المکتب قلم، یہ خبر ہے اور یہ مبتدا ہے، قلم نکرہ ہے. تحت المکتب یہ ظرف ہے. تحت المکتبی یہ ظرف کی وجہ سے شبہ جملہ ہوا، اور شبہ جملہ یہ خبر مقدم کہیں گے ایسی صورت میں اس کو، اور اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا مؤخر. واضح الکلام؟ نعم شیخنا. جی. اور دوسری جو صورت ہے، میں آپ کو یہاں ایک اور نئی چیز بتا دوں کہ اسماء استفہام، جیسے اس سے پہلے میں نے بولا کہ اسم کی جتنے بھی قسمیں ہو، چاہے وہ اس میں استفہام ہو، چاہے اس میں موصول ہو، چاہے وہ اس میں استفہام، اس میں موصول، اس میں اشارہ، اس میں ضمیر، ان میں سے کوئی بھی جملے کے شروع میں اگر آ جائے تو وہ مبتدا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات پکی ہوگی نا آپ لوگوں کو؟ جی ہاں. جیسے اس میں استفہام، مثلا اس میں استفہام، یہاں دیکھیں کیف حالک. کیف یہاں پر کیا ہے؟ اس میں یہاں پر کیا ہے جی؟ اس میں استفہام ہے. اس کو ہم بولتے ہیں اس میں استفہام، جس سے آپ نے سوال کیا، اس میں استفہام. اور اسماء استفہام پورے کے پورے نکرہ ہوتے ہیں. اسماء استفہام سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ نکرہ ہوتے ہیں.
नकिरा होते हैं। तो ऐसी सूरत में भी मुब्तदा नकिरा होगा। अब देखें कैफ़ हालुका, इस जुमले में कैफ़ा को क्या, कैफ़ा का महल इराब क्या है? ये मुब्तदा है ना? ये मुब्तदा है कि नहीं कैफ़ा? जी हाँ, क्योंकि ये इस्म है और जुमला इस्म से शुरू होता है, जिस इस्म से मुब्तदा कहलाता है, चाहे वो जो इस्म हो, चाहे वो जो भी इस्म हो। तो और एक बात ये मालूम हुई कि कैफा हम बोलेंगे ये नकीरा है। क्यों? क्योंकि कायदा ये है कि अस्मा इस्तिफहाम सारे के सारे नकेरा होते हैं। नकरा होते हैं। तो जी, शेख सारे जो सवालिया जुमले फिर सारे ही वो उसका मुब्तदा जो है वो हुए नकीरा है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे के सारे नकीरा होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तीसरा पॉइंट था नहीं, या दूसरा था? दूसरा शेख तीसरा। जी तीसरा था, बिल्कुल तीसरा था कि मुब्तदा और खबर के मुतालिक जब बात हमने शुरू की है तो सबसे पहले हमने मुब्तदा के मुतालिक आपसे जिक्र किया, उसके बाद हमने मुब्तदा और खबर, मुब्तदा मारिफा होता है ये तो हमें पता ही था, लेकिन अब पता चला कि मुब्तदा नकिरा भी होता है दो सूरतों में। एक सूरत कि अगर खबर शिबह जुमला हो तो मुब्तदा नकिरा होगा, और दूसरी सूरत अगर मुब्तदा इसमें इस्तिफहाम हो तो वो नकिरा होगा। ठीक है, अब तीसरा भी दूसरे से मिलता जुलता ही है, वो ये है कि हमने पढ़ा हुआ है कि मुब्तदा हमेशा कब कहाँ होता है? मुब्तदा कहाँ होता है जुमले में? जुमले का पहला शुरू में इब्तिदा में शुरू में है ना? मुब्तदा जिससे जुमला शुरू होता है। जी, मुब्तदा उसको कहते हैं जिससे जुमला शुरू होता है। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि मुब्तदा हमेशा शुरू में होता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो बातें मैंने बताई उससे आपको एक और बात क्या मालूम हो गई होगी कि मुब्तदा मुअख्खर भी होता है। मुअख्खर भी हो सकता है। जी मुअख्खर है। कब होता है मुब्तदा मुअख्खर? जब शिबह जुमला हो, खबर बन के आए, जब खबर शिबह जुमला हो। नहीं, या इस्तिफहाम हो तो नहीं बोला मैंने, या इस्तिफहाम हो तो नहीं बोला, लेकिन खबर कभी इस्तिफहाम बनती है। खबर इस्तिफहाम, अगर इसमें इस्तिफहाम खबर हो तो ऐसी सूरत में। शेख एक मिनट, ये आपने कहा, मुझे ऐसे लगा कि आपने कहा है कि अगर शिबह जुमला हो और आपने साथ इस्तिफहाम का भी, अस्मा इस्तिफहाम का भी कहा। क्यों कहा मैंने, क्या किस बात के लिए कहा था वो बोलिए जरा? कि मुब्तदा अगर नकरा होगा। हाँ, मुब्तदा नकिरा कब होगा? ठीक है, अगर शिबह जुमला हो या यानी खबर शिबह जुमला हो। जी, मुब्तदा नकिरा कब होगा? अगर मुब्तदा की खबर शिबह जुमला हो, या फिर मुब्तदा इसमें इस्तिफहाम हो। ठीक है ना? जी दो बातें थी। मुब्तदा नकिरा कब होगा? सवाल फिर से कर रहा हूं, मुब्तदा नकिरा कब होगा? एक सूरत जब मुब्तदा की खबर शिबह जुमला हो तो मुब्तदा नकिरा होगा, जैसे फिल बैति वलदुन की मिसाल दी मैंने। ठीक, और इसी तरह तहतल मक्तबी कलमुन की मिसाल दी मैंने कि मुब्तदा की खबर अगर शिबह जुमला हो तो मुब्तदा नकिरा होगा। ये बात खत्म। जी। दूसरी बात थी कि मुब्तदा नकिरा एक और सूरत में भी होता है जब मुब्तदा इसमें इस्तिफहाम हो। इसमें इस्तिफहाम अगर मुब्तदा हो जाए तो ऐसी सूरत में उसको हम नकिरा ही कहेंगे, क्योंकि अस्माए इस्तिफहाम को नकिरा कहा गया है। बात खत्म। ये पॉइंट था कि मुब्तदा नकिरा कब होगा। दूसरा मैं जो जिक्र करने जा रहा हूं आपसे, वो अगला पॉइंट जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि मुब्तदा हमेशा हमने ये सीखा है कि मुब्तदा हमेशा पहले होता है, लेकिन दो सूरतों में मुब्तदा मुअख्खर हो जाता है, खबर पहले आ जाती है। एक सूरत जब खबर शिबह जुमला, शिबह जुमला, हाँ, जब खबर शिबह जुमला हो तो मुब्तदा मुअख्खर हो जाता है। ठीक है, और दूसरी जो सूरत थी वो ये कि अगर खबर इसमें इस्तिफहाम हो, खबर
جیسے خود آپ کی کتاب میں یہ مثال دی گئی ہے یہاں پر، جی مثال یہ دی گئی ہے ما اسمک او کیف حالک. اچھا کیف حالک کی جو مثال میں نے دی ہے نا وہ کیف حالانکہ خبر ہے وہ. تو ما اسمک یعنی اسمک ما، اصل میں ہے وہ اسمک ما، یعنی تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے. سوال کس کے بارے میں کیا جا رہا ہے؟ ایک آپ نے کیفا حالوکا کے بارے میں کیا کہا؟ ہاں کیف حالوکا کی جو مثال میں نے لکھی تھی نا وہ ٹھیک نہیں تھی کیونکہ کیفا خبر ہے اصل میں. جی شیخ مجھے لگا تھا میں اس لیے نہیں بولی، میں نے کہا شاید مجھے غلط لگا. ہاں حالوکا کیفا ہے اصل میں وہ، کیونکہ سوال کس کے بارے میں کیا جا رہا ہے یہاں؟ حالت کے بارے میں ہے نا. تو یہ اصل ہے، یہ اصل ہے حالوکا کیفا. تو اس میں استفہام اگر خبر ہو تو وہ پہلے آئے گی، ٹھیک ہے. اسی طرح تھا ما اسموکا، یہاں پر سوال کس کے بارے میں کیا جا رہا ہے؟ اسم کے بارے میں، اسم کے بارے میں. تو یہ اصل میں مبتدا ہے اور جی اور یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. خبر کیسے بنی، یعنی خبر سے کیا مراد ہے، کیسے خبر ہے؟ ہاں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نا وہ ہے خبر یہاں دی جا سوال رہی کرنے ہے. والا. سنیں سوال کرنے والا کس بارے میں سوال کر رہا ہے؟ ماں یہ کس بارے میں پوچھا گیا ہے؟ یعنی جو خبر جس کے بارے میں لی جاتی ہے تب بھی وہ خبر جو ہے وہ بن جاتی ہے. وہ خبر ہے وہ، جی ٹھیک ہے. خبر لینا خبر دینا دونوں بھی وہ خبر ہے، ٹھیک ہے. تو دو صورتیں ہو گئیں کہ مبتدا کو مؤخر کب لائیں گے ہم. ایک صورت اگر خبر شبہ جملہ ہو، اور دوسری صورت اگر خبر اس میں استفہام ہو. تو ایسی صورت میں مبتدا کو کہاں لائیں گے ہم؟ کہاں لائیں گے؟ شیخ مؤخر کریں گے، ہو جائے گی، مؤخر کریں گے. مؤخر کریں گے. یہ بات واضح ہو گئی سب کے لیے یا سوال ہو تو پھر پوچھیں؟ نہیں الحمدللہ. الحمدللہ. شیخ صاحب اس کو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، ما اسموں کا یا مسموں کا؟ اصل میں مسموں کا ہی پڑھنا چاہیے، مسموں کا ہی پڑھنا بہتر ہے. ما اسموں کا بھی بولیں غلط نہیں ہے، لیکن اسم میں جو اسم ہے نا وہ حمزۃ الوصل ہے، تو اس کو ہم مسموں کا پڑھیں گے وہ زیادہ صحیح ہے، وہی اصح و افضل ہے. ٹھیک ہے. اچھا بعض مرتبہ اب تو ہم مبتدا کے آگے پیچھے ہونے کی بات کر رہے ہیں، کبھی کبھی مبتدا کو حذف ہی کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی مبتدا کو حذف کر دیا جاتا ہے. مبتدا محذوف ہوتا ہے. کیسی صورت میں محذوف ہوتا ہے؟ جس کا ذکر ایسا مبتدا محذوف ہو جاتا ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہو. جیسے اس کی مثال ہے اسأل عن اسمک. غور کریں میں یہاں لکھ رہا ہوں کہ اسأل عن اسمک، تو جواب ملتا ہے جواب ملتا ہے حامد. کیا حذف ہوا یہاں سے؟ اسمی اس میں مبتدا نہیں ہے، اب جواب میں مبتدا نہیں ہے. جی بالکل، کیونکہ یہاں پر پوچھا جا چکا ہے تو اب یہاں مبتدا کو حذف کر کے سامنے والا بولتا ہے حامد. شارٹ کٹ اس کو کہتے ہیں، شارٹ کٹ آنسر استاد جی. ہاں جی شارٹ کٹ آنسر ہے، اسی کو حذف کر دیا گیا یہاں پر. تو مبتدا کے متعلق یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال اتنی معلومات آپ سب کے لیے کافی ہیں.